تو چوتھی بنیاد ہے دین، کمال۔ اور فرمایا جو شادی کرنے سے پہلے دیکھے گا نوجوان دیندار ہے یا نہیں، بچی دیندار ہے یا نہیں۔ تو جو دین کو بنیاد رکھے گا اس میں حسن کو بھی دیکھ لے، اس میں برادری کو بھی دیکھ لے، اس میں جمال کو بھی دیکھ لے، اس میں خاندان کو بھی دیکھ لے، لیکن بیس فاؤنڈیشن اور بنیاد دین رکھے، باقی ساری چیزیں سپورٹنگ رکھے کہ ٹھیک ہے میری اصل بنیاد دین ہے، لیکن شکر ہے میری برادری میں مل گئی، شکر ہے مجھے حسین مل گئی، شکر ہے مجھے مالدار مل گئی، باقی ساری چیزیں مل جائیں، لیکن جس نے بنیاد دین کو بنایا، اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا اللہ اس کو عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ اور آخری بات بھائی، شادی سے پہلے ہم اپنی گاڑی کسی آدمی، میرے پاس ایک نوجوان ہے امریکہ میں نیو یارک کے اندر، وہ ٹیکسی چلاتا ہے، میں اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا، کہنے لگے جی آپ کی گاڑی میں چلاتا ہوں، یہی گاڑی میرے پاس ہوتی ہے۔ اب ہمارا ملک آزاد ہے، دائیں چلاؤ بائیں چلاؤ، یہاں قانون کی پابندی تو ہے نہیں، اللہ کا شکر۔ امریکہ تو غلاموں کا ملک ہے جی، دائیں چلو بائیں چلو اور سگنل کا خیال رکھو۔ ہم ایک اللہ کا شکر ہے ماؤں نے آزاد جناب، ہم دائیں چلائیں بائیں چلائیں، درمیان میں چلائیں، آگے چلائیں پیچھے چلائیں، ہمیں کون ہوتا ہے قید کرنے والا؟ ماؤں نے آزاد جناب، اس نے چلانے کی کوشش کی، آزاد ملک کی آزاد شہری، جب گاڑیاں دائیں میں گزری اس نے کہا جی میں نہیں چلا سکتا، آپ جانے آپ کی گاڑی جانے۔ آزاد دیش میں غلام دیش کا آدمی نہیں چلا سکا، ہم اللہ کا شکر ہے آزاد ہے۔ پی شوق سے آئے وائز، کیا بات ہے ڈر کی، جنت تیرے قبضے میں ہے دوزخ تیرے گھر کی، ہم آزاد لوگ۔ اچھا میں نے پھر اس کو گاڑی نہیں دی، چونکہ مجھے پتا تھا کہ 10-12 لاکھ کی گاڑی اگر انٹرین آدمی کو دے دی اپنا نقصان کرے گا، میرا نقصان کرے گا، سامنے والے کا نقصان کرے گا۔ گوشت پوشت کی گاڑی کسی کے حوالے کر رہے ہیں، بیٹی ہے لخت جگر ہے، اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کے پالا ہے، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ایک ایک دن پال کے 20 سال کے بعد لاکھوں کے سامان کے ساتھ ایک اجنبی کے حوالے کر رہے ہیں۔ دیکھو اس کو زندگی کی گاڑی چلانے کے حقوق و فرائض کا پتہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پتا تو کل کبھی ساس سے ٹکرائے گا، کبھی سسر سے ٹکرائے گا، کبھی باپ سے ٹکرائے گا، کبھی دیور سے ٹکرائے گا، کبھی سالی سے ٹکرائے گا، اور روز اس کے ٹکراؤ اور پھڑن آتے رہیں گے، کیونکہ اس کو گوشت پوشت کی گاڑی کے چلانے کا طریقہ نہیں آتا، حقوق و فرائض کا پتہ۔ ایک نیا کپل بن رہا ہے، کسی کی بچی اپنے گھر میں لا رہے ہو، کسی کی عزت اپنے سیج پہ لا رہے ہو، کسی کا لخت جگر اپنے پاس لا رہے ہو، اور اس نے تو اس کو خوابوں میں پالا تھا اور ماں نے اس کو سنوارا تھا، آنے واحد میں اس نے سب کچھ آپ کے مہمانوں کی خاطر لاکھوں کا جہیز دیا، آپ کے کام کی خاطر اپنی بیٹی غلام بنا کے آپ کے بستر پہ دھر دی۔ اب کم از کم اس بیٹی کے ساتھ جو کسی کی ہے اور میری عزت بنی ہے، آسمان والے نے اس کے ساتھ جو ٹریٹ کرنے کا طریقہ دیا ہے، مجھے کم از کم وہ تو آنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آئے گا تو وہی ہوگا جو آج طلاق اور خلا کے نام پر ہو رہے۔ ایک چیز بیٹیوں کو ضرور سکھلائیں، بیٹیوں والوں سے گزارش کر رہا ہوں، ایک چیز بیٹیوں کو ضرور سکھلائیں، جہیز تھوڑا یا زیادہ، آنے والا داماد پڑھ لکھا ہو یا ان پڑھ، اگر بیٹی ایک چیز سیکھ کے چلی گئی، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں تقدیر غالب نہ ہو تو اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں بیٹی سکھی رہے گی، راج کرے گی، عزت کرے گی، چین سے رہے گی، پوتیوں دوتیوں والی بن جائے گی، اس کو کوئی پھٹن نہیں آئے گی، کریک نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک چیز سکھا دیں بیٹیوں کو، بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہیں تو اے سی کا ماحول ملتا ہے، ساس کے پاس جاتی ہیں تو ہیٹر چل جاتا ہے، بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہیں تو گلستان میں ہوتی ہیں، سسر کے پاس جاتی ہیں تو روہی کے ڈیزرٹ میں چلی جاتی ہیں، بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہیں تو ماں باپ سونے سے جگاتے نہیں، وہاں سو لیں تو ایسے منہ زور نشتر آ کے چپتے ہیں کہ مت پوچھو، بیٹیاں گھر میں ہو تو ان کی خواہشات پوری ہوتی ہے، وہاں ضروریات کے لیے بھی تڑپتی رہتی ہیں۔ لہٰذا آپ یہ رکھیں کہ بیٹی کو اے سی سے ہیٹر میں بھیج رہے ہیں، چمن سے تندور میں بھیج رہے ہیں، شہد سے زہر میں بھیج رہے ہیں، مشرق کی روایت میں بھیج رہے ہیں، وہاں انہوں نے بیٹی بنا کے کوئی نہیں رکھنا، وہاں جائز بات پہ بھی تنقید ہوگی، کوکنگ پہ بھی تکلیف، اور یہ تھک کے ٹوٹ کے گرے گی گھر کو رات کو، نہ کوئی دبانے والا ہوگا، نہ کوئی پیار کرنے والا ہوگا، نہ کوئی لفظوں کے مرم رکھنے والا ہوگا، البتہ نشتریت ساری کی ساری اس کے بدن میں چبھو کر اس کی آنکھوں کو بے خواب کرنے والے کئی ہوں گے۔ ایک چیز بیٹی کو سمجھا دیں، وہ کون سی؟ عرب خاتون اپنی بیٹی کو رخصت کر رہی تھی، رخصت کرتے کرتے اس نے جب رخصتی کا وقت آیا، بہر دہلیز پہ شوہر آ گیا تو اس نے بیٹی کو کہا بیٹی ایک بات اپنے پلے باندھ لینا۔ اس نے کہا ماں کون سی؟ اس نے کہا ایک اجنبی کی خاطر تو کتنی قربانی دے رہی ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا جی ہاں۔ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا ہاں۔ گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا ہاں۔
وطن کی ہواؤں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں؟ جنم جنم کی سہیلیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں؟ قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں؟ کہ اپنے ماحول اپنی پسند چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں؟ کہ ایک کی خاطر اتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ کہ اس کی خاطر بیٹا ایک چیز اور بھی چھوڑ دینا، تو یہ تیری ساری قربانیاں وقت میں آ جائیں گی، عزت میں آ جائیں گی، ان کا بھاؤ پڑے گا۔ اور اگر تو نے ایک چیز نہ چھوڑی تو باقی ساری چیزیں تیری جو قربانیاں کر کے جا رہی ہیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ 4 دن کے بعد ذلیل ہو کے گھر آئے گی۔ اس نے کہا ماں بولو، وہ ان قربانیوں سے مشکل ہیں؟ ماں باپ کی محبت فطرت ہوتی ہے۔ میری اہلیہ رات نیچے والے پورشن میں سونے لگی تو چھوٹی بیٹی نیچے آ کے پڑی ہوئی تھی، ماما آپ نے نیچے سونا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہ میں نے نیچے سونا ہے۔ اوپر سوئے تو اوپر۔ ماں باپ کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، بہن بھائیوں کی لڑائی کے باوجود ایک پیار ہوتا ہے، وطن کی ہواؤں سے ایک محبت ہوتی ہے، گھر کی 4 دیواری سے ایک انس ہوتا ہے، جنم جنم کی سہیلیوں کے ساتھ ایک ایفیلیشن، ایک تعلق بحال ہو جاتا ہے۔ اور اتنی چیزوں کو چھوڑنا ایک آدمی کے لیے جو اجنبی ہے، کہ بیٹا ایک کی خاطر اتنا چھوڑ رہی ہے؟ کہاں چھوڑ رہی ہوں؟ کہ بیٹا اس کی خاطر ایک چیز اور بھی چھوڑ دینا۔ کہ ماں کیا چھوڑوں؟ کہ اس کی خاطر، اس کی خاطر، اس کی خاطر اپنی انا چھوڑ دینا، اپنی ضد چھوڑ دینا۔ اگر تو نے انا چھوڑ دی تو تیری ساری قربانیوں میں رنگ بھر جائے گا، اور اگر تو نے انا نہ چھوڑی تو ماں باپ کا چھوڑنا بھی بے وقت، گھر کو چھوڑنا بھی بے حیثیت، بہن بھائیوں کو چھوڑنا بھی بے وقت۔ اگر تو اڑ کے رہی، لڑ کے رہی، ضد کر کے رہی، اپنی بات کو منوانے کا جذبہ رہا، جو میں نے کہا وہ کرنا ہے، تو بیٹا پھر تیری کوئی قربانی وقت والی نہیں ہوگی۔ ہاں تو چھوڑ دے اپنی انا کو۔ گھر دوسرے میں داخل ہونے کے بعد تو نے شوہر کی پیشانی پہ دیکھنا ہے، تیرے لباس کس لباس کے اوپر اس کی پیشانی میں چمک آتی ہے، اور کس لباس پر پیشانی کی جھریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کس سبزی پر وہ خوش ہو جاتا ہے، کس سبزی پر وہ منہ بنا لیتا ہے، کس رشتہ دار کے آنے پر وہ کھل اٹھتا ہے، اور کس رشتہ دار کے آنے پر وہ منہ بنا لیتا ہے۔ بیٹا جس جس چیز کو وہ چھوڑتا چلا جائے تو نے چھوڑ دینا ہے، جس کو پسند کرے تو نے اپنی پسند بنا لینا ہے۔ بیٹا اگر تو نے یہ کیا، گھر میں آئے تو اندر استقبال نہیں، صدر دروازے پہ استقبال کرنا، سویا ہوا ہو تو آواز دے کر کسی کو مت بلانا، چڑیاں آ جائیں تو تالی مت بجانا، چپکے سے کنکر کو جب پھینک کر اس کو اڑا دینا۔ بیٹا اپنے شوہر کی پیشانیوں میں چھپنی ہوئی اس کی رضا کو، اس کی مرضی کو، اس کی چاہت کو، اس کی خواہش کو تلاش کرنا تیرا اولین کام ہوگا۔ بیٹا اگر تو نے یہ کر لیا تو پھر گارے مٹی کے مکان میں نہیں رہے گی، پھر شوہر کے دھڑکتے ہوئے دل کے اندر رہے گی۔ اور بیٹا اگر تو نے یہ نہ کیا، اس نے نیلا لباس کہا تو نے کالا لباس کہہ لیا، اس نے ماموں کے نانے کہا تو نے دوسرے دن دعوت دے لی، اس نے بھنڈی پکانے کا نہ کہا تو نے روز پکانا شروع کر دی، اس نے فلاں رشتہ دار کے گھر نہ جانے کا کہا تو روز اڑ کے بیٹھ گئی، اس نے جانے کا کہا تو نے منہ بنا لیا، اس نے نہ جانے کا کہا تو نے نجائز ضد کر لی۔ تو بیٹا پھر یقین جان اگر تو انا کو سلامت رکھ کر اس کے گھر میں چلی تو پھر وہ دل میں نہیں رہے گی، گارے مٹی کے مکان میں رہے گی۔ اور گارے مٹی کے مکان میں بلیاں بھی رہتے ہیں، کتے بھی رہتے ہیں، گائے بھینس بھی رہتی ہیں، چڑیاں بھی رہتی ہیں، مرغے بھی رہتے ہیں، اور مرغوں کو دانہ ڈالے گا، گائے بھینس کو چارہ ڈالے گا، اور بلی کو گوشت ڈالے گا، تمہیں روٹی ڈال دے گا، اس کو ٹوکرا دے گا، اس کو کھڈی بنا کے دے گا، تمہیں کمرہ دے دے گا۔ بیٹا پھر دھڑکتے ہوئے دل کے اندر بے تاج بادشاہ نہیں بنے گی، پھر جانوروں کے ساتھ لکڑی اور گارے مٹی کے مکان میں رہنا تیرا مقدر ہو جائے۔ تو اپنی بیٹیوں سے، بیٹیوں والے اس بات پہ ضرور کریں کہ بیٹا گھر سے جانے کے بعد تیری پسند اور تیری انا، تیری چاہت اور تیری خواہش۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہنے لگے میری بیوی کے ساتھ میرا کبھی جھگڑا نہ ہوا۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہ پہلی رات میری بیوی نے مجھے کہا تھا امام صاحب معقولات میں، مشروبات میں، ملبوسات میں آپ کو کیا پسند ہے؟ میں نے کہا یہ چیزیں تمہیں پہلی رات پوچھنے کی زحمت کیوں ہوئی؟ اس نے کہا آج کے بعد جو میں پہلے لباس پہنتی تھی وہ میری پسند ختم، آج کے بعد آپ کی پسند میرے کمپیوٹر میں فیڈ ہو جائے گی، جو آپ کو کھانا ہے وہ میں نے کھانا ہے، جو آپ کو پینا ہے وہ میں نے پینا ہے، تو ہم دونوں کی پسند ایک ہوگی۔ ٹکراؤ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پسند یہ ہو، میری پسند یہ ہو۔ ہر آدمی اپنے پسند کے تحفظ کے لیے جتن کرے تو ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ جب پسند ایک ہوگی تو ہر آدمی ایک ہو کے رہتا ہے، جسم دو ہوتے ہیں جان ایک ہو جاتی ہے۔ تو بیٹیوں والوں سے گزارش ہے بیٹیوں کو انا کے چھوڑنے کی گہ بغیر تربیت دیتے رہیں، اور بیٹے والوں سے گزارش ہے بیٹے کو کہیں جس کے آنے سے پہلے مکان سفید ہو گیا، جس کے آنے سے پہلے ملیشیا پہنے والوں نے کرنڈی پہن لی، جس کے آنے سے پہلے
ٹوٹے ہوئے لباس مکان دوبارہ پلستر ہو گئے، جس کے آنے سے پہلے ہر گھر کے افراد کے لیے 5 سوٹ لے گئے، یہ سب چیزوں کی نشو نما کا سبب وہ آنے والی بنی ہے، لہذا وہ معزز ترین مہمان ہے، اس کے ساتھ عزت سے محبت سے پیش آنا۔ اس لیے حضرت اما حوا کو اللہ نے سر سے پیدا نہیں کیا کہ عورتوں کو سر پہ بٹھاؤ، پاؤں سے پیدا نہیں کیا کہ جوتے کے نیچے رکھو، بلکہ اما حوا کو اللہ نے دل کے پاس سے پیدا کیا کہ عورت دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے، نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے، نہ پاؤں میں بچھانے کی چیز ہے، بلکہ محبت کرنے کی چیز ہے۔ والذی ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تمہیں سکون ہو، تمہیں مودت